السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال یہ کہ امام مہدی علیہ السلام کون ہیں؟ سوشل میڈیا پر روز کوئی نہ کوئی اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہاں کوئی اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، یہاں کوئی اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ امام مہدی کون ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی کچھ نشانیاں بتائیں کہ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ امام مہدی کبھی بھی پاکستان میں پیدا نہیں ہوں گے۔ آج ایک جماعت والے ہیں جو اپنے لیڈر کو امام مہدی مان رہے ہیں۔ میں کسی کا نام نہیں لوں گا، نہ کسی جماعت کا، نہ کسی لیڈر کا، لیکن سب سے پہلے ان سے گزارش یہ ہے کہ امام مہدی پاکستان میں پیدا نہیں ہوں گے بلکہ سعودی ملک میں پیدا ہوں گے۔ اس کے بعد امام مہدی سنتوں کے پابند ہوں گے، لوگوں کو گالیاں نہیں دیں گے۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ امام مہدی علیہ السلام کا نام میرے نام سے ہوگا، اس کی والدہ کا نام میری والدہ کے نام سے ہوگا، اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام سے ہوگا۔ یعنی امام مہدی کا جو اصلی نام ہوگا وہ محمد ہوگا، اس کی ماں کا نام آمینہ ہوگا اور اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ امام مہدی علیہ السلام کو خود مہدی ہونے کا پتہ 40 سال کی عمر میں چلے گا، جب وہ حج پر گئے ہوئے ہوں گے اور حج ادا کر رہے ہوں گے، تب اللہ پاک ان کو ایک خواب میں یہ بات ظاہر کر دیں گے کہ ان کو امت کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ لیکن آج کل جو امام مہدی بنے آ رہے ہیں، یہاں تو وہ قبر کے قریب پہنچ چکے ہیں، یہاں تو ابھی 40 سال کے ہوئے ہی نہیں ہیں۔ اور امام مہدی علیہ السلام ان کو جب پتہ چلے گا اللہ پاک نے ان کو امت کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، تو وہ سب سے پہلے اللہ پاک کے نام پر جہاد کریں گے۔ لیکن آج کل جو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان کا مقصد جہاد کرنا نہیں، ان کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے، کیونکہ جس نے بھی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اس نے کبھی بھی اعلان جنگ نہیں کیا، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر اعلان جنگ کریں گے تو سب سے پہلے ہم ہی مارے جائیں گے، اور اگر مر گئے تو امام مہدی تو ہم ویسے بھی نہیں ہیں، سیدھا جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، تو مرنے سے اچھا ہے کہ دنیا میں بھی کچھ مزہ حاصل کر لیا جائے اور پیسے کما لیے جائے۔ اس کے بعد آج کل نئی نئی باتیں آتی ہیں کہ دجال آ چکا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ موبائل دجال ہے، یہ فتنہ پھیلا رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ٹی وی دجال ہے، دیکھو اس ٹی وی کی ایک آنکھ ہے، ایک اسکرین ہے، اور موبائل کی جو آنکھ ہے وہ اس کی کیمرہ ہے۔ اسی طرح نئی نئی باتیں لائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے بتا دو کہ احادیث مبارکہ میں جس شخص کو دجال کہا گیا ہے وہ کوئی ٹیکنالوجی نہیں بلکہ وہ واقعی میں کوئی مخلوق ہے، اور اس کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ اس کو اللہ پاک نے اتنی طاقت دی ہوئی ہوگی کہ وہ لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اس کے بعد ان کو جوڑ کر اس کو سانس بھی دے دے گا۔ اتنی اللہ پاک نے اسے طاقت دی ہوگی کہ ایک ہاتھ میں جنت کو اور ایک ہاتھ میں جہنم کو لے آئے گا، جو کہ جو جنت ہوگی وہ اصل میں جہنم ہوگی، اور جو جہنم ہوگی وہ بظاہر جہنم ہوگی لیکن اصل میں جنت ہوگی، اور لوگوں سے کہے گا کہ مجھے اپنا خدا مانو۔ تو جو بھی شخص اس کو خدا مانے گا اس کو اپنی جنت دے گا جو کہ حقیقت میں جہنم ہوگی، اور جو شخص اس کو خدا نہیں مانے گا اور اپنے ایمان پر وہ ڈٹ جائے گا تو اس کو وہ اپنی جہنم دے گا جو کہ حقیقت میں جنت ہوگی۔ اس کے بعد کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ بات میں آپ کو پہلے سے ہی بتا دوں کہ امام مہدی علیہ السلام کے آنے کے بعد، دجال کے ظاہر ہونے کے بعد اور جنگوں کے ہونے کے بعد ہی جنگوں کے ہونے کے بعد ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک امام مہدی کی مدد کے لیے بھیجیں گے۔ جب امام مہدی علیہ السلام دجال سے شکست کھا رہے ہوں گے اس وقت اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امام مہدی کی مدد کے لیے بھیجیں گے۔ تو یہ کچھ میں نے اسلامی نقطوں کے مطابق آپ کو دجال کا تصور بھی رکھا، امام مہدی کے تصور بھی رکھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تصور بھی رکھا۔ تو ان احادیث مبارکہ سے جو ہمیں باتیں پتہ چلتی ہیں ان کے مطابق ہی ہمیں نظر رکھنی چاہیے۔ بلا وجہ کسی پاکستان کے بندے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماننا یا امام مہدی ماننا یہ ایک بیوقوفی ہے، کیونکہ یہ پاکستان میں ظاہر نہیں ہوں گے بلکہ سعودی میں ظاہر ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ عربی ہوں گے، یہ اردو اسپیکنگ نہیں ہوں گے، اور اس کے علاوہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند ہوں گے، اور آپ علیہ السلام اپنے ہر تقریر میں یا اپنے ہر خطبے میں لوگوں کو گالیاں نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ آپ علیہ السلام کی یہ عادت نہیں تھی کہ لوگوں کو گالیاں دیا، اگرچہ وہ ان کے دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن آج ہمارا جو طبقہ ہے جس کو امام مہدی ماننے کے پیچھے لگا ہوا ہے اور دلال دینے کی کوشش کر رہا ہے، ان کے لیڈر کو دیکھیں تو وہ تو گالیاں دیتے ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ ان لوگوں کی باتوں میں ہم نہ آئیں اور ان ٹھگوں کی باتوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ احادیث مبارکہ کی
روشنی سے ہی ہمیں اس نظریے کو دیکھنا چاہیے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔